So attitude is everything in life. Change your attitude, change your destiny. آج سے ہی بکپ کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں کہ یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف. دیا کریں, اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں. ایسے دن آئیں گے آپ کی زندگی میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا. آپ کو لٹرلی یہاں سے پکڑ کے, اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا. اٹھو, گیٹ اپ, اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. بی اے لون ولف, although expect good, but don't expect people to hold your hands. آپ ہیں اور اللہ ہیں, بس زندگی یہی مختصراً ہے. باقی ماں باپ بہت سنسیئر ہیں بے شک, لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو اکیلا لڑنا سیکھے, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں, اپنے آپ کو پہچانو, چٹان بن جاؤ. It all starts from your mindset, your attitude. Change your attitude, change your destiny. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں میجورٹی مسئلے ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہے قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا چیپٹر 10 ورس 44 سورہ یونس آیت نمبر 44 میں, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کیسے؟ غلط ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو چند غلط ایٹیٹیوڈز گنواتا ہوں کوئکلی, انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی. کیا ہے غلط ایٹیٹیوڈ جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں؟ اسپیشلی میرے ینگسٹر سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت. نمبر 1, جی واٹ از دس؟ کمفرٹ زون. اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھنا, بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے, میں موجیں ماروں, اوکے, میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو, مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے, میرے دوست بھی ہوں, ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے, اوکے, ٹرے میں کھانا آ جائے, اور میں بس بیٹھا راج کروں. تو سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے لائف میں, اوکے, سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے, کیونکہ جیسے ہی یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے بس رونا دھونا شروع. کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی ہیں آج؟ ہم کمفرٹ زون میں اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں, اتنے اٹیچ ہو چکی ہے ہماری یوتھ کہ جیسے ہی ذمہ داری پڑتی ہے تو ویسے ہی کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے. جب کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے, اسٹریس آ جاتا ہے, اسٹریس سے ڈیل کر نہیں سکتے, کولیپس کر جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا, کیونکہ کمفرٹ زون میں کچھ گرو نہیں کرتا. کمفرٹ زون میں پھر انسان موٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. جیسے وہ پچھلے دنوں ایک فنی پکچر بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا لائف ڈیفائنڈ ان ون پکچر, لائف سیڈنس ڈیفائنڈ ان ون پکچر. کیا تھا کہ ایک طرف گیمز کا ریک تھا, PS4 کی گیمز کا ریک تھا, دوسری طرف پیمپرز کا ریک تھا, اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا, وہ بڑی حسرت سے PS4 گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا, لیکن دوسری طرف لینا اسے پیمپرز تھے. تو وہ اس کی سیڈنس تھی کہ کیا ہی دن تھے, PS4 کھیلا کرتا تھا, کوئی ذمہ داری نہیں تھی, اب پیمپرز لینے جانا پڑتا ہے. اوکے, تو ذمہ داری کبھی لی ہی نہیں نا, اس لیے اب جب ذمہ داری آئی ہے تو سٹریس آیا ہے. ذمہ داری کے ساتھ سٹریس تو آئے گا, سٹریس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا تھا. کتنے لوگ ہیں جو کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے, وہ ساری عمر دوستوں کے ساتھ گروپس بناتے ہیں, ساری عمر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں, نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے, پھر جیسے وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کمفرٹ زون بریک کرتا ہے, وہاں پہ کمپٹیشن آتا ہے, وہاں پہ مشکلات آتی ہیں, وہاں پہ لوگ کوئی انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتے ہیں, وہ تیار نہیں ہوتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ اس وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں, گیو اپ کر دیتے ہیں. اس لیے خصوصاً پیرنٹس سے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کمفرٹ زون میں مت ڈالیں, یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ڈونٹ گیو دیم ایوری تھنگ دے وانٹ, نمبر 1. نمبر 2, پریزنٹ چیلنجز ٹو دیم, پریزنٹ کمپٹیشن ٹو دیم. کسی نہ کسی طرح ان کو کمپٹیشن میں ڈالیں. یہودی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, وہ بجائے کہ امریکہ لے جائیں چھٹیوں میں یا کہیں اور لے جائیں, وہ انہیں بزنس کراتے ہیں, انٹرنشپ, ریڑھی پہ بھی بٹھانا پڑے, فروٹ کی ریڑھی پہ وہ بٹھاتے ہیں
کہ بزنس تو سیکھے گا نا, کچھ تو سیکھے گا نا, کل کو لیڈر بننا اس نے جو ہے وہ سلیو تو نہیں بننا, تو لیڈر کمفرٹ زون میں بن کے بیٹھے گا. اس لیے کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ گرو نہیں کرتا. غلط ایٹیٹیوڈ. 2% پیپل کا جو مائنڈ سیٹ ہے, صرف 2% کا وہ یہ ہے, گوئنگ فار یور ڈریمز, کانفیڈینس, ایکسپلورنگ نیو تھنگس, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown. باقی 98% لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں, نئی چیزیں ٹرائی نہیں کرتے, اپنے آپ کو چیلنجز نہیں دیتے, تھوڑا سا چیلنج آ جائے اسکیپسٹ بن جاتے ہیں, بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کمفرٹ زون میں بندہ گرو نہیں کرتا. نمبر 2, می, مائی سیلف اینڈ آئی. غلط ایٹیٹیوڈ جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں. سیلفشنس, میں اور کوئی نہیں, بس میں ہی میں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا اٹیچڈ ہو چکے ہیں اپنے آپ سے, ہم اتنا می, مائی سیلف اینڈ آئی کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا, انسان خوش ہوتا تھا, اب گیسٹ آتا ہے تو کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, اس کے لیے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے, وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ بیکاز می, مائی سیلف اینڈ آئی. تو جو شخص ہمیشہ اپنا سوچتا ہے زندگی اس کو بہت گراتی ہے, بار بار گراتی ہے. یہ تو ہالی ووڈ بھی بتا رہا ہے نا, چارلی اینڈ دا چاکلیٹ فیکٹری دیکھی ہے آپ نے؟ ناول بھی بہت اچھا ہے, مووی بھی بہت اچھی ہے, بچوں کی مووی. اس میں سب سے پہلے جو لڑکا گرتا ہے, سب سے پہلے جو لڑکا کمپٹیشن سے آؤٹ ہوتا ہے, جی کوئی بتائے گا وائے؟ 5 لوگ ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے کمپٹیشن سے جو آؤٹ ہوتا ہے, کیا تھا اس کا مسئلہ؟ ٹیمپٹیشنز پہ قابو نہیں رکھ سکا. گریڈی, می, مائی سیلف اینڈ آئی, میں ہر چیز کھا لوں, مجھے ہر چیز مل جائے. تو جو شخص سیلفش ہوتا ہے تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں. غلط ایٹیٹیوڈ. 3rd غلط ایٹیٹیوڈ, لیونگ ان پاسٹ. کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے. انہوں نے اپنا ماضی کا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے, ماضی میں وہ بڑے خوش تھے, ماضی میں جو ہے وہ بہت لائق تھے, ماضی میں وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے. لیکن اب جب زندگی نے مشکلات پریزنٹ کی, زندگی سٹریس لے کر آئی, تو اب وہ چیز نہیں ہے, وہ کیفیت نہیں ہے. تو بجائے کہ وہ یہ انالائز کریں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں, انسان زخمی ہو جاتا ہے, جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی گروتھ رک جاتی ہے, بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں, وہ کیا سوچتے ہیں کہ اوہو ماضی میں تو میں ایسا تھا, پاسٹ ہی سوچتے رہتے ہیں. تو پاسٹ میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. تو پاسٹ سے نکلنا ہے, کیونکہ پاسٹ گزر چکا ہے. پاسٹ آیا چلا گیا, اچھا تھا الحمدللہ, برا تھا الحمدللہ, جو بھی ہوا ہو گیا. تو پاسٹ سے نکلنا سیکھیں. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر, اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے باہر دیکھ, باہر دیکھ, لک ایٹ دا اسکائی, کلاؤڈس کو دیکھو, دیکھو گرینری دیکھو, بادل دیکھو, کتنی خوبصورت دنیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ڈر سے کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے, ایک ہی طرف دیکھی جائے. تو میں نے کہا کہ یار باہر دیکھو, کیا ہو گیا, ایک طرف کیوں دیکھ رہے ہو, کیا ہے ایسا کھڑکی میں؟ تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے. تو جب کہتے کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ ایک مری ہوئی مکھی تھی. تو میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا کہ بیٹے تجھے مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, باہر بھی تو دیکھو نا. اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے. تو کہتے اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن ہماری نظر وہ مری ہوئی مکھی پہ ہے. بس وہ مری ہوئی مکھی کیا ہے, ہمارا ماضی یا کوئی حادثہ. حالانکہ ہمارے ارد گرد ماں باپ موجود ہیں, رشتہ دار موجود ہیں, کتنا اچھا موسم اللہ تعالیٰ کئی بار فراہم کرتے ہیں, ہماری زندگی میں شکر کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں. لیکن نہیں, آف کورس وہ مکھی جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی, تو وہ ہمارا ماضی ہے. تو ماضی سے جب نکلیں گے تو کھڑکی کے اس پار نظر آئے گا, ادروائز کھڑکی کے اس پار نظر کیسے آئے گا. تو یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے, ماضی پہ فخر کرنا اور ماضی میں ہی رہنا کہ میں یہ تھا, میں وہ تھا, اب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. غلط سینٹینسز ہیں.